ملک میں مساجد کے تحفظ کے لیے مسلم پرسنل لا بورڈ کی لیگل ٹیم ضروری اقدامات کرے گی۔ فلسطین کے بارے میں گاندھی سے لے کر واجپئی تک اختیار کردہ پالیسی پر حکومت ہند عمل کرے۔ بورڈ کی مختلف سب کمیٹیوں کو کارکرد بنایا گیا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا اجلاس۔ اس موقع پر مولانا عمرین محفوظ رحمانی نے خصوصی طور پر میڈیا سے بات چیت کی۔ آئیے جانتے ہیں اس خصوص میں مکمل تفصیلات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ آج المعہد العالی الاسلامی حیدرآباد میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی ورکنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے اس کی صدارت کی اور پورے ملک سے آئے ہوئے مسلم پرسنل لا بورڈ کی ورکنگ کمیٹی کے ممبران اس میں شریک ہوئے۔ اس میں مسلم پرسنل لا بورڈ کی مختلف کمیٹیوں کی کارکردگی کا جائزہ بھی لیا گیا اور ملک و ملت کے مسائل پر گفتگو بھی ہوئی۔ آخر میں چند تجاویز منظور کی گئی۔ ان میں سے ایک تجویز عبادت گاہوں سے متعلق ہے، جو مساجد کا معاملہ چل رہا ہے اور جس طرح مختلف مساجد کے سلسلے میں طرح طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں، اس سلسلے میں یہ طے کیا گیا ہے کہ حکومت وقت کو توجہ دلائی جائے کہ مساجد کے سلسلے میں جو صورتحال بن رہی ہے اس پر قابو پایا جائے، عبادت گاہوں کی حرمت، اس کا تقدس باقی رکھا جائے۔ اس سلسلے میں لیگل کمیٹی ہماری آگے کام کر رہی ہے۔ اسی طرح فلسطین کے سلسلے میں ایک تجویز منظور کی گئی۔ جو کچھ ظلم و ستم فلسطینی مسلمانوں پر کیا جا رہا ہے اور جس طرح ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ کے اس اجلاس کی جانب سے اس کی سخت مذمت کی گئی اور غاصب اسرائیل کی جو کوششیں ہیں اور جس طرح کے مظالم اٹھا رہا ہے، اس سلسلے میں مسلم پرسنل لا بورڈ کا یہ اجلاس حکومت کو بھی توجہ دلاتا ہے کہ گاندھی جی سے لے کر اٹل بہاری واجپئی تک جو پالیسی رہی ہے مظلوم کے ساتھ دینے کی اور ظالم کی مذمت کی، اسی کو اختیار کیا جائے۔ وہاں کے مسلمانوں نے جس ہمت العزمی اور مقامات مقدسہ کی دفاع کے لیے جو کچھ قربانیاں پیش کی ہیں، اس کی تحسین بھی کی گئی۔ اسی طرح انسانی برادری نے جس طرح مظلوموں کے حق میں آواز اٹھائی ہے، اس کی بھی ہم تحسین کرتے ہیں، عالمی انسانی برادری کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا ایک بہت اہم کام اصلاح معاشرہ یعنی سماج سدھار کا ہے۔ اس سلسلے میں بھی یہ تجویز منظور کی گئی ہے کہ اس کام کو اور تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھایا جائے اور سماج سدھار کی مہم میں تیزی لائی جائے۔ اس کے لیے مولانا فضل الرحیم مجددی صاحب کو کنوینر بنایا گیا ہے اور مولانا یاسین علی عثمانی صاحب اور محمد عمرین محفوظ رحمانی کو جوائنٹ کنوینر مقرر کیا گیا ہے۔ تفہیم شریعت کمیٹی اور خواتین ونگ، اسی طرح دارالقضاء کمیٹی، مختلف کمیٹیوں کے سلسلے میں گائیڈ لائن بنائی گئی ہے، جسے انشاءاللہ جلد از جلد نافذ کیا جائے گا۔ مسلم پرسنل لا بورڈ نے ازدواجی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ایک نکاح نامہ مرتب کیا ہے، جو ماہرین قانون، علماء و فقہا کے مشورے سے تیار کیا گیا ہے۔ آج کے اس اجلاس میں یہ تجویز منظور کی گئی ہے کہ اس نکاح نامے کو عام کیا جائے اور تمام نکاح پڑھانے والے حضرات، قضات، ان سے درخواست کی جائے کہ وہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے اس نکاح نامے کو عام کریں اور اسی کے ذریعے نکاح پڑھایا کریں۔ مسلم پرسنل لا بورڈ اسے بڑی تعداد میں شائع کر کے لوگوں تک پہنچائے گا۔ مسلمانوں سے بھی گزارش ہے، ائمہ، علماء، نکاح خواہ، قاضی حضرات سے بھی گزارش ہے کہ وہ اس سلسلے میں پوری توجہ دیں۔ اس کے علاوہ مسلم پرسنل لا بورڈ نے عبادت گاہوں کے مسائل پر بھی غور و فکر کیا ہے اور لیگل کمیٹی کو اس کے سلسلے میں ہدایات دی گئی۔ اوقاف کے سلسلے میں بھی غور و خوض کیا گیا۔ وقف کے سلسلے میں کمیٹی بنی ہوئی ہے اور اوقاف کے سلسلے میں مسلم پرسنل لا بورڈ پوری طرح فکر مند ہے، اس پر بھی انشاءاللہ جلد قانونی کارروائی کی جائے گی۔ جو عبادت گاہوں کے سلسلے میں قانون بنا ہوا ہے، اس پر بھی غور و خوض کیا گیا ہے اور انشاءاللہ اس سلسلے میں بھی لیگل ٹیم ہماری کچھ کام آگے بڑھائے گی۔